اگر کسی انسان کو کسی نے جادو کروایا ہو تاکہ وہ انسان کسی گناہ مبتلا ہو جائے تو کیا اس کو خود اس کا گناہ کی سزا ملے گی، جبکہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے بلکہ اس جادو کی طاقت سے اس لیے وہ کروایا جا رہا ہے۔ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان پر جادو کیا اور اس جادو کرنے کی وجہ سے اس انسان کا دماغی توازن قائم نہیں رہا، اس کی سوچ و سمجھ جو ہے وہ متاثر ہو گئی اور وہ اب کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کی اپنی سوچ کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ اس گناہ کے کام کا گناہ سمجھ بھی نہیں رہا ہے اور یہ سارا جادو کا اثر ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس گناہ پر اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ لیکن جس شخص نے یہ جادو اس پر کیا اور جس کی وجہ سے اس کے آدمی کی حالت یہ ہو گئی، وہ شخص جیسا کہ میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ عرض کیا یہ سخت ترین مجرم ہے جو دوسرے انسان پر جادو کر کے اسے گناہ کروا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جادو کرنا ایک گناہ، اور اس کے بعد پھر اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا خمیازہ پہلے اس انسان پر آ جائے گا جس انسان نے یہ جادو کر کے اور اس کے بعد اسے گناہ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ سخت گناہ ہے، سخت جرم ہے، اور ایسا انسان تیار رہنا چاہیے اسی دنیا میں کسی سنگین سزا کا شکار ہونے کے لیے، کسی سنگین عذاب میں مبتلا ہونے، اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا۔